جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام۔ کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ کہنا ہاشم کی کمر سے یہ کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم۔ اس برس ماہ ازاں مجھ کو وہیں دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ کہنا حضرت سے وسائل کو کشادہ کر دے، میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دے۔ بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر۔ لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ چھوٹے حضرت سے یہ کہنا کہ ہے عاشور قریب، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تڑپے گا غریب، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تڑپے گا غریب۔ خون کا دینا ہے وہاں کہ مجھے نذرانہ، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ اربعین کی جو بنانے لگے فہرست آقا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا۔ مجھ کو بھی کربلا پیدل ہے نجف سے جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ محمد وآل محمد صلوات کربلا کے
اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن بغا نہ پایا، پانی بھلا نہ پائے، اس سر زمین پر گزرا کربل کا یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند پانی پلانے لائے، ایک مہلکہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی بسر کی، بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی
اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری تلاشی، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹی اے چاند، بازو بندھے یہی پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوگے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، ختم الانبیاء والد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق:
بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ایک صلوات جو محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عزاداران امام حسین علیہ السلام، 1446 کا سورج غروب ہو چکا اور محرم کا نیا چاند 1447 کا چاند نمودار ہو چکا. یہ جو حسینیت ہے جسے آپ اور ہم عزاداران امام حسین بن کر جو منا رہے ہیں، اس کو دوسرے انداز میں مجھ سے سنیے گا کہ خدا کی قسم ایک معجزہ ہے. اگر ہم دنیا کی تہذیبوں کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ہیں. یہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں جن کو آپ سویلائزیشنس کہتے ہیں انگلش میں، یہ سویلائزیشن موسٹلی آپ کے پاس ایسٹرن سائڈ سے آپ کو نظر آئیں گی، جو پرانی تہذیبیں ہیں. مثلاً اگر آپ آ جائیے پاکستان کے اندر تو آپ کو موہنجو داڑو نظر آئے گا. تو ایک جو ہے سویلائزیشن ہے ہزاروں سال پرانی. ٹیکسلا کے اندر چلے جائیں وہاں آ جائے گا. احرام مصر جو ہے وہ بھی مشرق کے اندر ہی آپ کو نظر آئے گی. بابل کی سویلائزیشن وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. یمن کی سویلائزیشن قوم سبا کی وہ بھی آپ کو یہیں پر نظر آئے گی. قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام سویلائزیشنس آپ کو ایسٹرن سائڈ کو زیادہ نظر آئیں گی. سویلائزیشنس ہیں اور یہ سویلائزیشنس جو تھیں، مثلا آپ مصر کو دیکھ لیجئے. مصر کے جو فرعون نے ہزاروں سال انہوں نے حکومت کی ہے، ہزاروں سال حکومت کی ہے، لیکن آج مجھے بتائیے ان کی حکومتیں کہاں پر ہیں؟ یہ تمام کی تمام حکومتیں برباد ہو چکی ہیں. صرف اور صرف ان کے روئنز باقی ہیں. اور اگر انسان جانا چاہتا ہے تو پیرامڈز جو ہیں احرام مصر، ان کو کھیل اور تفریح اس کی نسبت سے جا کر اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں بچا. یعنی ہزاروں سال کی تاریخ ختم ہو چکی، حکومتیں تباہ ہو چکی ہیں اور یہ تمام بستیاں برباد ہو چکی ہیں. لیکن ایک بستی اور ہے کہ جو حسین نے بسائی کربلا. دو محرم کو کربلا میں بستی بسائی ہے اور ظالموں نے 10 محرم کو اسے لوٹ دیا. یہ چھوٹی سی جو بستی جو بسائی ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں. ہم اور آپ اس بستی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ جو چاند جو نمودار ہوا ہے، یہ کسی میں مقتل سے نہیں پڑھوں گا. میں آپ سے کہوں گا یہ نفسیات کا معاملہ ہے، سائیکالوجی کا معاملہ ہے. آپ نے مجھے بتائیے جب یہ چاند جب نکلا ہوگا، جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو بی بی زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آپ ذرا سوچیے گا. اور پھر وہ بھی کہ جب شہادت امام حسین کی خبر آ چکی ہو اور بیوی کو وہ چاند کی خبر دی جائے، یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. یہی نہیں آپ سے میں کہوں کہ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر کیسے گزری ہوگی وہ، خصوصاً کربلا کے بعد جب وہ چاند کو دیکھتی ہوں گی تو تمام جو مصائب و مصیبتیں ہیں امام حسین مظلوم پر، اس تمام کی تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہوں گی. آپ کیا کرتے ہیں؟ محرم کا چاند دیکھتے ہیں، مستحب ہے کہ دعا مانگے ہیں. ایک رباب بھی ہیں جو دعا مانگ رہی ہوں گی. امام سجاد علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اپنا عمامہ اتار کر رکھ دیتے تھے کہ جب پہلا محرم کا جب چاند جب نظر آ جاتا تھا. امام رضا علیہ السلام اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے. کہ یہ اب وہ دن ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں چاند کا کیسے پتہ چلتا تھا. اور اسی جو ہے گریا اور بکا اور نالا و فغا سنتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی زوجہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر میں موجود تھی، رسول خدا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ دیکھو میری طبیعت ناساز ہے، I'm not feeling well، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اب کوئی بھی ہے اسے حجرے میں آنے نہ دینا. اور حجرے کا دروازہ بند کر دیا. اور اسے مشہور جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی اس واقعے پر لکھا ہے. کہتے ہیں تھوڑا وقت گزرا تھا
ایک بچہ ٹہلتا ہوا جس کا نام حسین ہے وہ آیا. کہتے ہیں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے رو دیا, کہا کہ اے بیٹا حسین, نانا رسول خدا نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر آنے نہ دینا. امام حسین مظلوم نے, چھوٹا سا بچہ ہے, سر اٹھایا, کہا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ جواب میں کہا کہ ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے. یہ کہہ کہ حسین جو تھے ننھا بچہ جو ہے واپس پلٹا. وہ تو یہاں پلٹنا تھا, ارے حجرے سے آواز آئی, اے ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا. وہ تو ام سلمہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور جا کر حسین کو کہتی ہے, اے حسین واپس آؤ. کہا کہ اب ہم واپس نہ آئیں گے, آپ ہی نے تو کہا تھا نانا رسول خدا نے جو ہے منع کیا ہے کہ حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا. ارے سننا تھا. ام سلمہ نے بچے کو گودی سے اٹھا لیا اور کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا اے حسین, جسے رسول خدا نے منع کیا تھا وہ اور ہیں اور اے حسین وہ اور ہے. بچے کو لے کر آتی ہیں اور آ کر رسول خدا کے سینے کے اوپر لٹا دیتی ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے, حجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں گریہ و نالے کی آواز بلند ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی اور میں نے کہا کہ اے رسول خدا کیا اجازت ہے کہ میں حجرے میں داخل ہو سکوں؟ تو کہتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, رسول خدا زار و قطار گریہ کر رہے ہیں, ان کی مٹھی جو ہے بند ہے, ہاتھ جو ہے بند ہے. اور کہا کہ اے ام سلمہ اس وقت جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا اے رسول خدا کہ کیا آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں میں اس حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو کہا اے رسول خدا وہ وقت آئے گا جب آپ کے اس لخت جگر کو 3 دن بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر ذبح کیا جائے گا. اور کہا جب مٹھی کھولی تو کہا کہ اے ام سلمہ یہ وہ خاک ہے کربلا کی, اسے جاؤ اور محفوظ مقام پر شیشی میں جا کر رکھ دو, اور یہ جب تک خاک خاک رہے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین زندہ ہے, کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین اس دنیا سے جا چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. اور کہا کہ اے ام سلمہ اسے روزانہ دیکھتے رہنا. ارے دن گزرتے چلے گئے, وقت گزرتا چلا گیا. جب امام حسین مظلوم مدینہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور آ کر جناب ام سلمہ سے رخصت ہونا چاہا تو کہا کہ بیٹا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اے نانی جان ہم جانا چاہتے ہیں عراق, کربلا, کوفہ جانا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ہر جگہ جا سکتے ہو چلے جاؤ میرے لخت جگر, عراق نہ جانا کیونکہ تمہارے نانا رسول خدا نے کہا تھا وہاں تمہیں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا, بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. کہا کہ اے نانی اماں آئیے قریب آئیے. امام حسین مظلوم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا نانی اماں ذرا دیکھیں گی ان 2 انگلیوں میں کیا نظر آتا ہے؟ تو کہتی ہیں اے بیٹا بڑا غضبناک منظر ہے, یہ دشت نظر آ رہا ہے. اور کہا غور سے دیکھیے کربلا کی زمین جو ہے بلند ہوتی ہے. اور پھر امام مظلوم کہتے ہیں کہ اے نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا. اور وہاں سے وہ خاک اٹھاتے ہیں, خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانی اماں اس خاک کو اس خاک کے ساتھ جا کر ملا دیجئے جو نانا رسول خدا نے دی تھی آپ کو. یہ وقت گزرا اور وہ بیوی ہر روز اس خاک کو دیکھتی چلی جاتی ہیں. ایک دن جب خاک کی حالت میں ہے, نانا رسول خدا جو امام حسین کے نانا ہیں اور ان کے جو ہے ہمسر ہیں, رسول خدا کو دیکھا, کس حال میں دیکھا کہ ارے سروں پر خاک ہے, کپڑوں پر خاک ہے, ہاتھ خاک آلودہ ہیں. پوچھتے ہیں اے رسول خدا یہ کیا حلیہ مبارک ہے؟ ارے رسول خدا کہتے ہیں ام سلمہ میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا, ابھی میرے ہاتھوں پر تھا, اور جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ شیشی جو ہے اب خون میں تبدیل ہو چکی ہے. عزیزوں یہ مجلس جو ہے محرم کی مجلس, یہ مجلس ویسی مجلس نہیں ہے کہ یہ مجلس غم سے آنسو سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ موقع ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک سوال آپ کر سکتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ بقیہ تمام ایام کے اندر کہ اگر 40 منانا ہے تو 40 کے دن آپ مناتے ہیں, برسی منانا ہے تو برسی کے دن آپ برسی مناتے ہیں.
یا آپ کیوں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے لیے 10 دن پہلے گریہ اور بکا شروع کرتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہم کہتے ہیں یہ قراردادی نہیں ہے that you have not decided this, there is something happening in this universe. تکوین کے اندر، خلقت کے اندر کچھ ہے، آپ اس کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں. اس خلقت کے اندر کیا ہے؟ یہ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ کا وقت کا امام اس 10 دن کے اندر گریہ و فغا نالا و فغا کر رہا ہے. اگر وہ گریہ و فغا کر رہا ہے تو ہم جو ان کی طینت سے، ہم نے کل آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ ہم ان کی فاضل طینتنا، ہم ان کی اضافی مٹی سے ہیں، تو ہم بھی گریہ و فغا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ علماء کہتے ہیں یہ جو آپ کے آنسو جو آ رہے ہیں، جو آپ کے نکل رہے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ غسل ہیں امام زمان علیہ السلام سے. وہاں سے آنسو نکلتے ہوئے آ رہے ہیں. سعید البہجت کہتے ہیں یہ اعلیٰ علیین میں سے ہیں آنسو. اس کو کمتر نہ جانیے گا، اس کو کمتر نہ جانیے گا. اور جتنا ہو سکے اب ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، ہنسی مذاق ہے، یہ سب تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کے اندر غمگین ہیں. ایک صلوات جو محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں ہم نے ان 10 دنوں کے اندر جو ہمارے پاس 11 دن نماز ہوں گی انشاءاللہ، 11-12 دن ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے ایک موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اس پر بات کریں. تو موضوع یہ رہے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکشن کی that how we can learn from Karbala and prepare for Imam Zaman, prepare for Zuhur. کربلا کوئی ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے، صرف کربلا ایک حقیقت کا نام ہے، ریالٹی کا نام ہے. وہاں پر مجھے اور آپ کو اپنا کردار ڈھونڈنا ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا آج بھی پکار رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے کہ جو حسین کی مدد کرنے والا ہے. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام حسین کی مدد حسین کی مدد نہیں ہے، بلکہ یہ خود کی مدد ہے. کہ میں خود کو مدد دینا چاہ رہا ہوں، جس طریقے خداوند متعال کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ نماز اور روزے اور عبادات، ان کی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے گا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. آیت اللہ کاظم حائری کہ مرجع تقلید کے ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور آیت اللہ سید باقر الصدر کے خاص شاگردوں میں سے تھے. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ درس خارج دینے کے لیے آئے. نارملی درس خارج اٹ ڈزنٹ ٹیک ایکچولی مور دین 35 to 40 منٹس، تو 35-40 منٹ کا درس خارج ہوتا ہے. تو آئے، انہوں نے درس خارج دینا چاہا. کہتے ہیں ہمارے پاس درس خارج انہوں نے دیا 15 منٹ کا، جو عالم دین بتا رہے تھے. وہ کہتے ہیں 15 منٹ کا درس خارج دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آغا جان یہ 15 منٹ کے درس خارج وجہ کیا ہے؟ what happened actually? So then he replied and said that I couldn't prepare for the lecture, and he said that why the reason behind this I couldn't prepare for that lecture. وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں لیکچر پریپیئر کر رہا تھا، لیکچر پریپیئر کرتے کرتے I came across this حدیث. کہتے ہیں اس حدیث نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. کہا کہ میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکا. اور کہتے زار و قطار گریہ کرنے لگے. کہتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حماد ابن عیسیٰ. حماد ابن عیسیٰ یعنی آج کے دور کے آپ آیت اللہ بہجت کہہ دیجیے، یعنی خاص و خاص اصحاب میں سے ہیں. حماد ابن عیسیٰ نے بہت روایات نقل کی ہیں ہمارے چھٹے امام سے، اور ان کے وائٹ بال ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. وہ چھٹے امام نے کہا اے حماد کیا تمہیں نماز پڑھنا آتی ہے؟ حماد کہتے ہیں مولا ساری حدیثیں آپ نقل کرتے ہیں، کوئی آیت اللہ سیستانی سے جا کے پوچھے کہ بھائی آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے تو آپ کہیں گے فوزی مسائل لکھ رہا ہوں میں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. تو آپ کی ساری حدیثیں ہم نقل کرتے ہیں. تو کہا امام نے آؤ ذرا 2 رکعت نماز تو پڑھو. کہتے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز جب کمپلیٹ ہو گئی، صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے حماد اتنی عمر ہو چکی ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں، تمہیں 2 رکعت نماز بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، خجالت نہیں پیچھے، خجالت نہیں ہوتی ہے.
وہ تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں لرز اٹھا ہے کہ اگر حماد ابن عیسیٰ کی نماز مشکل میں ہے تو میری اور آپ کی نماز کہاں جائے گی؟ اپنی نماز ان تمام چیزوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. معلوم ہے تو حسین کی آزاداری کا ہے، یاد رکھیے گا. ہم نے کل آپ کے سامنے کہا تھا تو یہ حدیث کو میں بیان کروں گا. عام طور پر حدیث بیان کی جاتی ہے ان الحسین مصباح الفجا و سفینۃ النجاۃ. حدیث ایسے نہیں آئی ہے، حدیث طولانی تھی. اس کا ناس کا پارٹ یہ ہے کہ حسین جو ہیں مصباح الہدا، چراغ ہدایت ہے، وہ سفینۃ النجاۃ اور نجات کی کشتی ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے کہ جو رسول خدا جو دو چیزوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، کو ان دونوں کے درمیان میں کنیکشن ہونا چاہیے. یعنی ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے جو الفاظ آئے وہ کہہ دیے. صحیح ہے، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہوگا تمام کلاموں کا امام ہوگا. یہ ہے کہ بالکل الفاظ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں. Now what is the connection between that lantern جو لائٹ ہے اور بوٹ جو ہے کہ جو انسان کو بچانے والی سفینۃ النجاۃ؟ علماء نے یہاں پر بات چیت کی ہے. دیکھیں عام طور پر ہوتا کیا ہے، سو دوز والے ڈار سلام دے نو دس، شور کے اوپر سی شور کے اوپر لائٹ ٹاور لگا ہوتا ہے. لائٹ ٹاور کا کیا کام ہوتا ہے؟ لائٹ ٹاور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بوٹ جو ہے اگر منزل تلاش کرنے کی امید میں ہو تو یہ بتاتے ہیں دیکھو منزل یہاں پر ہے، کہیں اور نہ چلے جانا، اگر کہیں اور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. وہ تو یہ جو لائٹ ٹاور ہے یہ چراغ ہدایت ہے، یہ حسین چراغ ہدایت ہے. اگر حسین کے پاس آؤ گے تو بچ جاؤ گے، اگر حسین سے دور چلے جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر وہ خود آ سکتے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اگر خود نہیں آتے، اگر بوٹ خراب ہو گئی ہے کسی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور نہیں آ سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے کون سی بوٹ بھیجی جاتی ہے؟ ریسکیو بوٹ بھیجی جاتی ہے. یہ ریسکیو کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس ریسکیو بوٹ کو کہا جاتا ہے سفینۃ النجاۃ. یعنی 11 مہینے تک تم حسین سے بھاگتے رہے، نہیں آئے حسین کے پاس. حسین اس کریم اور رؤوف خداوند متعال کا نمائندہ ہے. اب محرم میں سفینۃ النجاۃ بن کے تمہاری خدمت میں آ رہا ہے. کون ہے جو اس سفینۃ النجاۃ کے اندر جو ہے سوار ہونا چاہے گا؟ ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے یہ ریسکیو بوٹ کس کو بچاتی ہے؟ ریسکیو بوٹ اس کو بچاتی ہے جو زندہ ہو وہ مردہ نہ ہو. مردوں کو نہیں اٹھاتی ہے، یہ زندوں کو بچاتی ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کون ہے جس میں رمق حیات باقی ہے؟ تھوڑی سی رمق حیات بھی ہے، ضمیر اندر سے جاگ رہا ہے. حسین مظلوم اسے حر بنا دیں گے، اسے زہیر ابن قین بنا دیں گے، اسے وہاب کلبی بنا دیں گے. یہ ہے کہ آپ کو اس کشتی کے اندر سوار ہونا ہے. حسین اس 1447 کے چاند کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے حسین کے ساتھ سوار ہونا ہے. اگر میں سوار ہو گیا تو یہ کشتی نجات جو ہے آپ کو نجات دے کر رہی ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. تاریخ کے اندر میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے کربلا سے مثالیں لاؤں اور ان کربلا سے مثالوں کو لا کر اپنی لائف کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں امپلیمنٹ کروں گا. کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں بات کروں گا. میں آج جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ شبس ہے، شبس ابن ربعی ریاحی. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں فارسی میں 2 کان ہیں تو 2 کان ادھار لے کر آئیے. اور غور سے سنیے گا، آپ بھٹک نہ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہسٹری جو ہے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ I see myself in the history and history is like a mirror in front of me and I find myself Ali in that history. If Ali you were there, تم نے کیا کیا ہوگا؟ یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. تو خداوند کے متعال نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں اتنی بات چیت کی ہے، اور ہم بات کریں گے آگے بہت زیادہ بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور
فرعون کے بارے میں کیوں قرآن بار بار بات کر رہا ہے؟ ایک دفعہ قصہ کہہ کے ختم کر دیتا نہیں، یہ اسٹوری کی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. There is something special about Hazrat Musa علیہ السلام and Fir'aun. کہ more than Rasulullah, کہ موسیٰ علیہ السلام has been discussing the Holy Quran. Why? What is the reason behind this? ہم بات کریں گے اس میں. دیکھیں رسول خدا کی رحلت سے پہلے there were some personalities in Medina اور in Arabian Peninsula. مجھے پرابلم پتہ ہے جب میں کچھ چہرے یہاں پر دیکھتا ہوں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھے ان پہ رحم آنا شروع ہوتا ہے، تو میرا ٹون اردو سے انگلش میں جاتا ہے. سو جب اردو سے انگلش میں آتا ہے تو میں پیچھے دیکھتا ہوں تو پیچھے وہ کہتے ہیں مولانا ہم بھی موجود ہیں اردو میں ہمارے لیے. یہ میرے لیے جو ہے کہ نام ہے بہت سخت ہو جاتا ہے کہ کون سی زبان کے اندر جو ہے مجھے گجراتی نہیں آتی ہے، میں گجراتی میں پڑھتا ہوں مجلس میں. ایک سب بات ہے جو محمد و آل محمد تو رسول خدا کی رحلت سے پہلے there were some personalities they claimed that they are prophet. اچھا مرد تو تھے ہی تھے، صحیح ہے. مردوں میں کون تھا؟ مسیلمہ کذاب. تو اس نے کہا کہ میں پروفٹ ہوں. اب مرد آگے آگے ہوں تو فیمنزم ادھر بھی تھا، تو عورتوں نے کہا کہ ہم کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو there was a lady actually، اس کا نام لکھا ہوا ہے سجا بنت حارث تمیمی ٹرائب سے تھی. اس نے بھی کہا میں بھی نبی خدا ہوں. نبی خدا عورت نہیں ہو سکتی ہے، فیمنزم تھا اس ٹائم پہ. اس نے بھی کہا میں ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کے بھی فالوورس تھے. فالوور تو کسی کے بھی مل جاتے بھائی. آج کے دور میں کہتے ہیں بولتے بھیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، جوان آیا، کہتے ہیں مولانا کہتے کہ آپ جانتے ہیں میرے کتنے فالوورس ہیں انسٹاگرام کے اوپر. اور مجھے دکھا رہا مولانا 750 میرے فالوورس ہیں. ہم نے کہا بتاؤ ان سے امام زمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر امام زمان ہیں تو ان 750 کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر امام زمان نہیں ہے چاہے 750 ملین ہو جائے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وقت کا امام آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ جو لیڈی تھی، اس لیڈی نے کیا کیا، یہ جاتی ہے کس کے پاس؟ جاتی ہے مسیلمہ کذاب کے پاس، اور جا کر کہتی ہے دیکھو میں اچھا عورت جا کے خود اپنا رشتہ پیش کر رہی ہے، دیکھو ہم شادی کر دیتے ہیں، لیٹس گیٹ میرڈ، تو بڑا اچھا ہو جائے گا. خود میرے فالوورز اور تمہارے فالوورز مل کر جو ہے دنیا پہ ہم لوگ رول کریں گے. اس میں مسیلمہ کذاب نے کہا بڑی اچھی آفر ہے، آئی ول ایکسیپٹ دس، وی ول رول. اور جو ہے کیا نام سارے جھوٹے جو ہے کیا نام ہے وہ سارے رول کریں گے. اچھا پھر مہر کے اندر کیا ہوگا؟ ایسے جھوٹے ہوں گے تو مہر بھی ایسے ہی ہوگا. تو مہر میں مسیلمہ کذاب نے کہا بولا بھائی سجا تمہارے جتنے بھی فالوورس ہیں ان کے اوپر نماز مغرب عشاء اور فجر کی نماز معاف ہو گئی. جب نبی ایسے ہوں گے تو ان کے فالوورس کیسے ہوں گے سر؟ صحیح ہے. تو دین کے اندر چھٹی ہے. کبھی کبھار ہمارے پاس شیعوں کے اندر بھی کبھی کبھار ایسے کانسیپٹ آ جاتا ہے نماز کیا کرنا ہے، نعرے حیدری ماریں. اور عزیزوں آپ کا وقت کا جو امام ہے، اور یا امام حسین کو دیکھ لیجیے، اگر روزہ عاشورہ بھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں عزاداری میں. آپ سے اگر پوچھوں عزاداری کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو علامت کے طور پر شبیہ نکالتے ہیں. آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ کے پاس جھولا موجود ہے، آپ کے پاس مشق موجود ہے، آپ کے پاس تعزیہ موجود ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں. بہترین چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ شبیہ موجود ہے. تو آپ ایک اور طریقے سے شبیہ بنا سکتے ہیں. تو آپ نماز جماعت قائم کر کے امام حسین مظلوم علیہ السلام کی جو ہے روزہ عاشورہ کی نماز کی وہ شبیہ بنا سکتے ہیں. آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حسین کی عزاداری بھی کر رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. میں جس پیس کے ساتھ جا رہا ہوں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں بہت سلو جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا تیز کرنا پڑے گا. تو یہ ہوا. اچھا کہانی مجھے سجا کی بیان نہیں کرنی ہے، نہ تو مسیلمہ کذاب کی. سجا کے پاس ایک مؤذن تھا اذان دینے والا جس کا نام تھا شبس. یہ شبس ابن ربعی ریاحی. شبس سے یاد رکھیے گا، جو مختار نامہ جو بنا ہے اس کے اندر اس کیریکٹر کو پیش کیا گیا شبس کو، اور واقعہ عجیب و غریب کیریکٹر پیش کیا گیا. شبس واز اے مؤذن آف دس لیڈی who was claiming herself to be the prophet. شبس جو تھا عجیب انسان تھا. سو پہلے جاتا ہے مؤذن بنتا ہے اور نبوت ایکسیپٹ کرتا ہے اس لیڈی کی
جو دیوی جو تھی اس کی نبوت ایکسیپٹ کرتے ہیں، بٹ رسول خدا کے آخری دنوں کے اندر وہ رسول خدا پر ایمان لے آتا ہے. سو وہ فلپ فلاپ والا تھا، پہلے یہاں تھا. اب میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں، آپ کا یہ لیفٹ ہوگا یہ رائٹ ہوگا. پہلے لیفٹ سائڈ پر گیا، کس کے پاس؟ یہ گیا سجا کے پاس. سجا کے پاس جانے کے بعد اسے بولا او لیٹ می کم ٹو رسول خدا. اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا. امام علی علیہ السلام نے جب جنگ صفین کے اندر معاویہ کے سامنے کچھ اپنے ایمبیسیڈرز بھیجے، سو نیگوشیشن کرنے والے، ڈسکشن کرنے والے، عدی ابن حاتم طائی کا بیٹا ہے اور اس میں سے ایک شبس ہے. سو both of them they went to معاویہ اور جا کے ڈسکشن کرتا ہے. کون؟ شبس. کہتا ہے اے معاویہ تجھے شرم نہیں آتی ہے that you are standing against امیر المؤمنین علیہ السلام, that he is worthy of خلافت, you should not stand against him. اس کے ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو. سب کچھ ہوتا ہے. So he is on the right side of yours. So یہ امام علی کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہے جنگ صفین کے آخر میں کیا ہوا؟ جنگ صفین کے آخر میں قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا. جب قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا, he switches his position, goes to معاویہ کے پاس آ گیا اور معاویہ کی جوائن کیا ہے. اور جو اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جوائن کیا, پھر اس کے بعد جب جنگ نہروان ہونے لگتی ہے تو جنگ نہروان کو جو 12,000 کا لشکر جو امام علی علیہ السلام کے اگینسٹ میں تھا خوارج کا, اس کا لیڈر یہ ہے. جسٹ بفور دا جنگ, جسٹ بفور دا وار, امام علی علیہ السلام کا دوبارہ سے آگے جوائن کر دیتا ہے. خدا توبہ ہو گئی, توبہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب امام علی کے ساتھ ہے. امام علی کا ٹائم ختم ہوتا ہے. امام حسن مشتبہ آتے ہیں. امام حسن مشتبہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہوتے کہ جب دھوکہ دینے کی بات آتی ہے, دھوکہ دینے کے اندر جو معاویہ کو ساتھ جا کے جوائن کرتا ہے, شبس یہاں سے اٹھتا ہے, معاویہ کے ساتھ جا کے جوائن کرتا ہے, امام حسن کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. امام حسن کو دھوکہ دیا, ٹھیک ہے, وصول ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. اب یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے. اب اس کے بعد امام حسین مظلوم کو خط لکھ کر بلاتا ہے. ہوتا ہے کہ اے حسین آ جائیے کہ یہ وقت ہے کہ ساری چیزیں تیار ہیں. یہ خط دیکھیں اس نے کیا لکھا. اچھا, امام حسین مظلوم کے ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے, امام حسین مظلوم کہ جب روز عاشورہ سامنے آتے ہیں, شبس کو دیکھتے ہیں. شبس جو تھا, جو پیادہ فوج, پیادہ جو پیدل جو لڑ رہی ہوتی ہے, اس کا لیڈر یہ تھا. عمر بن سعد امام حسین کا اگینسٹ میں آیا ہوا. امام کہتے ہیں یا شبس, you were the one who wrote letter to me and you told me these are the words. Alam taktubu ilayya, didn't you write letter to me? تم نے کوئی خط نہیں لکھے شبس؟ اور کہا ان قد اینعت الثمار, کہ فروٹس ریڈی ہو چکے ہیں, پک چکے ہیں, everything is ready. واخضر الجناب, اور نہریں بہہ رہی ہیں, rivers are flowing, گارڈن جو اخضر الجناب, گارڈنز گرین ہو گئے ہیں. وتمت الجماع وانما تقدم على جندك لك مجند فاقبل, اور یہ ریورس فلو کر رہے ہیں, اینڈ یو آر کمنگ ٹو این آرمی وچ از پریپیئرڈ فار یو. ہم ریڈی آپ کے لیے, اور ہمارے پاس آ جائیے. امام نے جیسے ہی کہا, میں نے ڈیٹا نہیں لکھا. امام کہتے ہیں سبحان اللہ, بلا واللہ لقد فعلتم, خدا کی قسم تم نے ایسا کام کیا ہے. امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. کہاں پر موجود ہے؟ یہ عمر بن سعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آ گئے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہاں پر آ گئے. عمر بن سعد کے سامنے امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب مختار سٹینڈ کرتا ہے, قاتلان امام حسین علیہ السلام کو ظلم کا بدلہ لینے کے لیے, یہ اس کے ساتھ آگے جوائن کر دیتا ہے. بابا you were amongst those people actually. اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب شہید کیا جاتا ہے مختار کو, شہید کرنے والوں کے اندر یہ شخص موجود ہے. اب بولے کہ بندہ کیا بندہ ہے, جس کو ہم سواہیلی کے اندر کہتے ہیں بینڈیرا. ہم بینڈیرا کہتے ہیں جو ہوا کے ساتھ کیا کرتا ہے, جھنڈا جو ہے, فلیگ جو ہے, جہاں ہوا چلتی ہے وہاں پر یہ موو کرتا ہے. جس کو ہم اردو میں, اگر صحیح اردو میں کہا جائے, جہاں دیکھی دری, جہاں دیکھی ہری وہیں بچائی دری. جہاں انسان کا فائدہ ہوتا ہے, انسان, یہ ایسے اشخاص ہیں. نہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعتاً یہ کبھی شیطان کے ساتھ ہے, کبھی رحمان کے ساتھ ہے, کبھی ولی خدا کے ساتھ ہے, کبھی ولی خدا کے اگینسٹ میں ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنے میں ہم تو لعنت تو بھیجتے ہیں. میں خود اپنے آپ سے پوچھوں میری حقیقت کیا ہے. When I'm at mosque, when I'm at امام بارگاہ,
I am crying. When I go outside, اور باہر ہوتا ہوں تو جب بزنس میں جاتا ہوں کسی کو دھوکہ دینا ہے دھوکہ بھی دیتے ہیں, یا فیملی کے ساتھ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ مشکلات ہیں ہماری, یا اکیلے ہوں خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو حرام کا ارتکاب بھی کرتا ہوں میں, اور پھر آ کے میں العف بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو کیا میں بھی تو بے ڈیرا نہیں ہوں, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں. یہ مشکل کہاں پر ہے, اس مشکل کو کیسے انسان حل کرے گا؟ اور اگر موت اس حال میں آ جائے کہ یہ بینڈیرے کا رخ جو تھا ولی خدا کے ساتھ نہیں تھا, ولی خدا کے اگینسٹ میں تھا, پھر ہوگا کیا؟ ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ ایک بات کر سکتے ہیں مولانا, اتنی لمبی لمبی بات کر رہے ہیں بھائی, نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں, میں بیچ میں ہوں. سم ٹائمس ہوتا ہے نا, ہم تنزانیہ کے اندر جو ہے ہوتے کہ ووٹنگ دینے کے اندر نہ میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں نہ اس کو ووٹ دے رہا ہوں, کسی کو ووٹ نہیں دے رہا میں. Is this the case? Can I do this? That if I'm not standing with Wali Khuda, do I have an option to remain silent? میں خاموش رہ سکتا ہوں اور میں کہوں کہ میں ولی خدا کے اگینسٹ تو نہیں ہوں نا, میں نیوٹرل ہوں. Do we have neutrals? اب آیت الکرسی تقریباً ہر بچے کو یاد ہو گیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین اولیاء الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. There are two groups. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ دو گروپ ہیں. ایک ہے کہ جو ولی خدا کا ہے, جو لوگوں کو ڈارکنس سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کر جاتا ہے. دوسرا اس کے مقابلے میں طاغوت ہے جو ولی خدا کے اگینسٹ میں ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے لوگوں کو نور سے نکال کر ڈارکنس کی طرف لے کر جاتا ہے. Is there any third group? سامحانی, in دین اسلام you do not have a third group. You cannot say کہ I can remain silent whatever is happening. You don't have a choice actually. آپ یا حق کے ساتھ ہیں یا حق کے خلاف ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حق کے اگینسٹ میں جو ہے کہ میں حق کے ساتھ تو نہیں ہوں لیکن میں کیا ہوں, حق کہنا میں کیا ہوں, خاموش ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. سوری, یو آر اگینسٹ. اگر آپ اسپیکٹیٹر ہیں تو اسپیکٹیٹر جو ہے وہ اگینسٹ حق ہے, حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ مشکل کہاں پر ہے ایسے لوگوں کی؟ سارا پرابلم کیوں یہ بینڈیرا اتنا ادھر سے فلپ فلاپ ہو رہی ہے؟ ان کا پرابلم دل کا پرابلم ہے. ان کو معلوم نہیں اس دل میں بسانا کس کو ہے. اس دل میں کون آئے گا, رحمان آئے گا یا شیطان آئے گا؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا علی مرتضیٰ کے پاس جا کر وہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے یا معاویہ کے دسترخوان پہ جا کر پیٹ بھرنا ہے. They don't know actually what to do. کہاں پر تربیت پانی ہے؟ جہاں انسان کا فائدہ نکل رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ فلپ فلاپ ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں ہوائے نفس ہوتی ہے اس قلب کے اوپر. I'll be having a good discussion inshallah tomorrow. I'll have a good discussion. یہ ڈیسیشنز کیسے ہوتے ہیں, کیوں انسان ڈیسیشن میں مار کھا جاتا ہے, یہ قلب جو ہے کام کیسے کرتا ہے, یہ قلب کی ریالٹی ہے کیا. اب وہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر امیزنگ ڈسکشن کی ہے, اس کو ہم بات کریں گے. لیکن یہیں سے بات کرتا ہوں, اس قلب کے اوپر بات کرتا ہوں. ایک شخص تھا, ہاؤ مینی آف یو, اگر میں اس کو انٹریکٹیو نہیں بننا چاہتا, مجلس ہے, ہم کبھی کبھار کراس ورڈس کھیلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کراس ورڈس جو بڑے بوڑھے ہیں, کراس ورڈ ہوتے ہیں ڈبے سے بنے ہوتے ہیں, آپ کو لیٹرس لکھ کے جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے, پزل ہوتا ہے. تو ایک شخص کراس ورڈ کے لیے اس نے کہا کہ اپنی فیملی ممبرس کو بیٹھا ہوا تھا, تو مطلب میں نے نیوز پیپر نکالا اور کراس ورڈ کو فل کرنا تھا, اور کہا کہ کراس ورڈ کو جو ہے آنسر جو ہے میں نے اپنی فیملی ممبرس کو کہا کہ یہ کراس ورڈ فل ہو جائے گا اور تم ون کر جاؤ گے. مطلب ایک ورڈ ہے جو لکھنا ہے, 3 لیٹر ورڈ ہے, 3 لیٹر ورڈ ہے اور بہت قیمتی ہے, اور اگر تم نے وہ لکھ دیا تمہاری زندگی جو ہے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس سے پوچھا, بولتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے پوچھا, تو دادا سے پوچھا بھائی کیا اس کے اندر لکھوں میں, اس کو بولے لکھو مال, میم الف لام, مال منی. اچھا, تو کہتے پھر میں نے جو ہماری جو بھابھی آئی گئی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا جائے, 3 لیٹر ورڈ جو ہے, تو بولے اس کے اندر لکھو عشق, عین شین قاف, لو.
کیونکہ اس وقت ان کو عشق چاہیے تھا. جو نئے نئے شادی کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ زون میں ہوتے ہیں, دے آر فلائنگ ایکچولی. پھر کہا کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بھیا کہ اس کو جو فل کرنا ہے, تو اس نے کہا علم, عین لام میم, نالج. بولتے پھر میں نے ایک اور اپنی دادی اماں سے پوچھا, تو دادی اماں جو ہے مرنے کے قریب, تو انہوں نے کہا عمر, لائف, عین میم را, لائف یہ امپورٹنٹ ہے. تو بولتے کہ میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ ان سب کی جو چوائسیز ہیں, دراصل یہ جو بتا رہے ہیں ان کو جو زندگی کا جو مشکل ہے اس مشکل کو سمجھا, اس کی سولوشن یہاں پر ہے. دیٹس وائی ہر کسی کا آنسر الگ الگ ہے. کہتا میں نے اندھے سے پوچھا, صحیح ہے, تو اس نے اندھے نے کیا کہا, بولتے کہ چشم, باہر سے کہتا چشم, چشم جو کہنا ہے بولے آنکھ. پیاسے کو پوچھا تو بولا آب, بولے بہرے کو پوچھا بولا کہ صدا. کیونکہ اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا کہ جس کی جو مشکل ہے وہ اپنی مشکل کا سلوشن اس میں ڈھونڈ رہا ہے. کہتے ہیں آخر میں تنہا جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچتے ہوئے کہا اے کاش یہ کہہ دیتے ان سب کا سلوشن تھا خدا. ہم جو ہے سلوشن جو ہے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. اگر یہ خدا کو ہم پا لیتے تمام کے تمام سلوشن یہاں تھے. ہم اس خدا کو نہیں پایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں کے اندر سکون پا لیں گے, خدا کی قسم سکون نہیں پائیں گے اگر اس خدا کو چھوڑ دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر وہ خداوند متعال کی یاد ہے, وہ خدا آپ کے پاس ہے, یہ تمام کے تمام جو ہے مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے اس قلب کے بارے میں, عجیب ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ترجمہ کیا آیا تھا, ما جعل اللہ, Allah has not placed inside of you two hearts. اللہ نے کتنے ہارٹ سے ہمارے پاس, ہمارے پاس ایک ہارٹ ہے, ایک سے زیادہ ہارٹ نہیں ہے. اللہ نے پلیس نہیں کیا ہے. بولا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک دل خدا کے لیے ہے, ایک دل شیطان کے لیے, ایک رحمان کے لیے, ایک شیطان کے لیے. You cannot have this life. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے کہوں مثلا آپ یہ جا کے ٹرائی کیجیے گا, جو بیوی والے ہیں ٹرائی کیجیے گا, جا کے کہیے گا کہ بیگم تم سے بھی محبت کرتا ہوں اور کسی اور چیز سے بھی محبت کرتا ہوں, انٹری شاید بند ہو جائے گی. یہ انسان سمجھ سکتا ہے, جو انسان کا خالق ہے وہ نہیں سمجھے گا. تو وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ قلب جو ہے اس میں دو جو ہے خدا نہیں آ سکتے, دو چیزیں نہیں آ سکتے. You have to choose one. You have to choose one person. Either Allah سبحانہ و تعالی اور not Allah. اب ہمارے پاس یہ ہے اس آیت کے اندر by the way it's a miracle. جو ہم کہتے ہیں نا miracle آیت کے اندر, miracle سنتے چلی جائیے. ایک سوال ہے محمد والے محمد آیت کا miracle کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا, ما جعلہ اللہ لرجل, خداوند متعال نے ایک مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں. مرد کہا, انسان نہیں کہا, عورت نہیں کہا, رجل کہا. رجل مرد کو کہتے ہیں, لیکن رجل جو تھا ایک کنایا تھا, سب کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا اگر یہ کہہ دیتا خداوند متعال لرجلن کی جگہ پہ کہتے ہیں للانسان, ما جعلہ اللہ للانسان. اگر انسان کہہ دیتا, آپ کہہ دیتے جو ڈاکٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں, جب ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہوتی ہے ایک دل یہاں ہوتا ہے ایک دل وہاں ہوتا ہے, یہ مشکل ہو جاتی ہے. قرآن کے اندر کنٹراڈکشن ہو جاتی ہے. خداوند متعال نے رجل کہہ کے کہا, ہم جانتے ہیں. ایک یہ, اور پھر قرآن نے جب بھی قلب کی بات کی ہے, قلوب التی فی الصدور کا ہے, قلب جو سینے کے اندر ہے. قلب کی پلیسمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ سینے کے اندر. لیکن اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قلبین فی جوف. جوف عربی کو کہتے ہیں پورے انسان کے اندر جو بھی پارٹ ہو. خداوند متعال جانتا تھا ایک دل سینے میں ہوگا, ایک دل پیٹ کے اندر ہوگا. That's the beauty of the Holy Quran. That's the beauty of the Holy Quran. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دو دل نہیں دیے بندگان خدا,
I have not given you two hearts. آپ ایک اس کے لیے دیا, آپ ایک کسی اور کے لیے دیجیے. ایک خصوصیت تو یہاں بات کر منزل مسائل پر آ کے میرے پاس بہت ڈسکشن کی کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, امام کہتے ہیں لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان. وہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر دو محبتیں, ایک علی کی محبت ایک علی کے دشمن کی محبت جو جمع ہو سکے. نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ مولانا الحمدللہ ایسا نہیں کرتے ہیں. زبان کی بات نہیں کر رہا میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ میں عمل کی بات کر رہا ہوں, عمل کی بات کر رہا ہوں. زبان سے کام نہیں چلے گا. میں آپ کے سامنے کہوں یہ جو پانی موجود ہے, یہ جو پانی ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے اور میں کہتا رہا ہوں پانی پانی پانی, پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس نہیں بجھے گی. وجہ کیا ہے؟ بیکاز دا کنیکشن بٹوین مائی تھرسٹ اینڈ دس واٹر از دا کنیکشن آف ریالٹی, ناٹ آف ورڈس. یہ ورڈس کا کنیکشن نہیں ہے. میرے پیاس اس کے درمیان ریالٹی کا ہے. یعنی جب تک میں پانی نہیں پیوں گا یہ پیاس نہیں بجھے گی. مجھے پانی پینا ہوگا. سامحانی میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی شخص یا علی کرتا رہے, صرف زبانی کلامی چلاتا رہے, نعرے بھی لگاتا رہے, لیکن جو علی کے پیچھے ولایت پر علی کے پیچھے چلنا تھا وہ نہ چلے, مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ کنیکشن میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا اور ان کے درمیان میں کنیکشن ریالٹی کا کنیکشن ہے, ورڈس کا کنیکشن نہیں ہے. ورڈس سے نہیں ہوگا. امام کہتے ہیں جو لیڈ کر رہا ہے آپ کو, جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں, آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی آدھی زندگی یہاں پر ہے, آدھی زندگی وہاں پر ہے. امام کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, پھر یہ پھر ہمارے چاہنے والا ہے. جب چاہنے والے کی بات آ جائے گی تو پھر کیٹیگری جو ہے بہت براڈ ہو جائے گی. چاہنے والوں کے ہندو بھی آ جائیں گے, چاہنے والے کو بہت کچھ آ جائیں گے. شیعہ وہ ہے جو کہے گا جہاں پر علی کی محبت آ گئی وہاں پر تمام محبتیں قربان ہیں. اب امام کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفہ. امام نے یہ آیت پڑھی, خدا نے دو دل نہیں دیے انسان کے سینے کے اندر. فیحب ھذا ویبغض ھذا, کہ ایک کو پسند کرے اور دوسرے کو نہ پسند کرے. It is not possible. ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. فاما محبنا فیخلص الحب لنا کما یخلص الذهب بالنار لا قدر فیہا. ہمارا چاہنے والا وہ ہماری محبت کو ایسا پاکیزہ کرتا ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر اس میں سے امپیورٹیز کو پاک کر دیا جاتا ہے. یہ علی کا چاہنے والا ہوگا. علی کے چاہنے والے کو دار پر بھی چڑھا دیا جائے گا تو وہ اس پر دار پر بھی چڑھنے کے لیے تیار ہوگا, لیکن علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. یہ کیسے رہا جاتا ہے, کیسے جو ہے اصحاب کے ساتھ, یہ کل میں بات کروں گا. بہت ساری ڈسکشن تھی کہ جو میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے, میں چاہتا تھا کہ اس کو اور زیادہ ڈسکشن کروں. ایک سوال جو محمد و آل محمد پر عزیزان, پہلی محرم آ چکی ہے. حسین مظلوم مدینہ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. مقتل میں آیا کہ یزید پلید نے, ملعون نے, کہ جب حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے لیٹرز بھیجے ہیں, اور لیٹر بھیجا ہے مدینہ میں, اور 3 افراد کے نام جو ہیں اس میں لکھے ہیں. کہا کہ ان سے بیعتیں لی جائیں, ان سے بیعتیں لی جائیں, اور اگر یہ بیعت نہ دیں تو ان کے سر کو قلم کر دیا جائے. یہ جب لیٹر آیا ہے اس وقت سید الشہداء مدینہ میں رات کا وقت ہے, مسجد میں تشریف فرما ہے, اور جن دوسرے افراد کے لیے لیٹر آیا تو ان کے ساتھ موجود ہیں. قاصد جو ہے ولید کی طرف سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا ابا عبداللہ, آپ کو حاکم مدینہ نے بلایا ہے. امام کہتے ہیں تم چلو ہم آتے ہیں. اب وہ چلا گیا قاصد. اب یہاں پر بات چیت شروع ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اس رات کے پہر میں بلانے کا مقصد کیا ہے. امام نے پیش بینی کر دی اور پیش بینی کر کے کہا کہ یزید کا باپ معاویہ مر چکا ہے اور اس نے لیٹر بھیجا ہے کہ ہم سے بیعتیں دیں, اور یہ اس وجہ سے ہے. امام بتا چکے ہیں. تو کہا کہ کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے, لیکن کیونکہ رات کا وقت تھا
امام نے بھی دیکھا کہ نیتیں صاف نظر نہیں آ رہی ہیں یہاں پر. امام نے کیا کیا؟ امام جو ہے اپنے بیت الشرف پر جاتے ہیں اور ہاشمی جوانوں کے ساتھ جو حاکم وقت جو ہے دارالامارہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تنہا بلایا گیا ہے، تم اندر داخل نہ ہونا، مگر یہ کہ میری آواز جو ہے بلند ہو جائے. اب یہ کہہ کے امام جاتے ہیں. اس وقت ولید جو ہے جو اپنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا امام کو دیکھتا ہے تو استقبال میں احترام سے کھڑا ہوتا ہے اور امام کو اپنے مقام پر لا کر بٹھاتا ہے. اور امام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ تم نے ہمیں یہاں بلایا. وہ کچھ نہیں کہتا ہے، یزید کا خط امام کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے ہم کل جو ہے ہم بتائیں گے اپنا موقف جو ہے where we stand. We'll let the people know in front of people tomorrow in the morning. So we'll discuss this. پر امام یہ کہہ کے چلنا شروع کرتے ہیں اور ولید بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کل صبح بتائیے گا. یہ کہہ کے امام چلنا شروع کرتے ہیں. مروان سرگوشی کرتا ہے ولید کے کان میں، آہستہ سے کہتا ہے وہ تو دیکھو اے ولید اگر ابا عبداللہ کو جانے دیا تو پھر ہاتھ میں نہ آئیں گے، یا بیعت لے لو یا سر قلم کر دو. یہ امام حسین کا سننا تھا. تو سنتے ہوئے امام پلٹتے ہیں اور پلٹتے ہوئے یہ کہتے ہیں یبن زرقا انت تقتلنی ام ہوا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے کیا تو قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا. کہتے ہیں کہ یہاں پر امام نے یا تو اس کا گریبان پکڑا تھا یا مقاتل میں آیا اس کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر پھینکا اور امام کی آواز بلند ہو گئی. یبن زرقا، یہ آواز بلند ہونی تھی کہ بنی ہاشم کے جوان جو ہیں دارالامارہ میں داخل ہو گئے. میں آپ سے کہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصورات میں جائیے، بتائیے اس ہاشمی جوان میں سب سے پہلے کون اندر داخل ہوا ہوگا؟ سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت ابوالفضل عباس ہوں گے. دیکھیں شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ہے، لیکن امام نے کہا اے عباس یہاں جنگ کا موقع نہیں ہے. دیکھیں عباس اپنی شجاعت کی وجہ سے عباس نہیں بلکہ اطاعت حسینی میں عباس ہے. وہ امام کو اپنے جھرمٹ میں لیتے ہوئے باہر لے کر جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب مدینہ اس قابل نہ رہا کہ اس مدینہ میں رہا جائے. میں نے آپ کی کل خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے رسول خدا کی قبر اقدس سے کہ یہ سید الشہداء جدا ہوئے ہیں، کہ جب خواب میں دیکھا ہے رسول خدا کو تو رسول خدا سے کہا کہ اے نانا جان میں اس امت سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اس قبر میں اپنے ساتھ بلا لیجئے. لیکن رسول خدا کہتے اے حسین وہ مصیبتیں ہیں جو تمہیں طے کرنی ہے. خداوند متعال تم کو اپنی راہ میں قتیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ارے تمہارے بچوں کو اور ماں بیٹیوں کو خداوند متعال سبایا یراہن سبایا، انہیں ان مختورات کو خداوند متعال پریزن میں قیدی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. امام نے جو ہے رخصت ہونا چاہا. اتنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور کہتے ہیں اے بھیا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو کہا کہ اے بھیا یہ زینب بھی تمہارے ساتھ آئے گی. امام نے کہا اے زینب، اے بہن زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، ارے ان سے اجازت طلب کرو. بہن جاتی ہے زینب، جا کر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس جاتی ہیں. وہ بہت شدید بیمار تھے، مقاتل میں بیمار تھے، اور کہا کہ دیکھیں کہ میں اپنے بھیا حسین کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہوں. عبداللہ جانتے تھے کہ کیونکہ عقد کے اندر شرط رکھی تھی امام علی علیہ السلام، یہ مشہور بھی یہی ہے کہ شرط رکھی تھی کہ جب زینب حسین کے ساتھ سفر کرنا چاہے اے عبداللہ اسے روکنا نہیں ہے. یہ میرے الفاظ ہے، یہ جسم اور روح کا معاملہ ہے. ارے روح کو جسم سے جدا کر دیا تو موت آ جائے گی. یہ زینب اپنے حسین کے بنا جی نہیں سکے گی.
کر کے اب یہ جملے تھے، کہا کہ اے میری زوجہ، اے زینب، اگر جاتی ہو تو یہ چھوٹے جو بچے جو ہیں اون محمد، ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اور ہاں اگر جب وقت پڑے تو حسین سے پہلے ان بچوں کو حسین پر قربان کر دینا۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں شام سے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے حسین کا قافلہ رات کے پہر میں چلنا شروع ہوا۔ ارے رات کا پہر تھا، میں نے دیکھا کہ یہ مدینہ سے قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے۔ امام حسین مظلوم ایک کرسی پر تشریف فرما ہے، اور امام حسین مظلوم نے کہا، اے بنی ہاشم کے جوانوں، اپنی بیویوں کو ایک ایک کر کے سوار کرو، اپنی جو محرم جو ہے بیویاں ان سب کو سوار کرو۔ ارے ایک ایک بیوی جو ہے خیمے سے باہر نکلتی ہے، ارے جوان بنی ہاشم جاتا، ارے اپنے زانو کو توڑ کر بیٹھتا اور اسے جو ہے ناکے کے اندر سوار کرتا۔ یہ ہوتا چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے اندر ایک آواز بلند ہوئی، اے اہل یثرب، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو۔ ارے یہ سننا تھا کہ امام حسین مظلوم اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہ کہتا ہے، راوی میں نے پوچھا یہ کون تھا جو آواز لگانے والا تھا؟ تو کہا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم تھا۔ انہوں نے کون سی بیوی ہے کہ جو تشریف لانا چاہتی ہے کہ تمام بنی ہاشم ہے کہ جو جوان ہے اس بیوی کو سوار کرنا چاہتے ہیں؟ بولا یہ علی مرتضی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، عقیل بنی ہاشم ہے۔ ایک ایک کو سوار کیا۔ امام حسین مظلوم نے جب سب سوار ہو چکے تو اپنا گھوڑا منگایا اور کہا، اے عباس ہمیں بھی سوار کرو، ہمیں بھی سوار کرو۔ جب سوار ہو جاتے ہیں، یہ قافلہ چلتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ وقت گزرتا چلا گیا۔ ارے عصر عاشورا آ گیا، امام حسین تنہا ہے، نظر یمینا و شمالا، ارے دائیں دیکھتے ہیں اور داہنی طرف دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آ کر سوار کرے گا۔ کہتے ہیں، این این مسلم ابن عقیل، این این ہانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر۔ ارے کہاں ہے ہانی ابن عروہ، کہاں ہے مسلم ابن عقیل، کہاں ہے حبیب ابن مظاہر؟ کون ہے کہ جو حسین کو سوار کرے؟ ارے جب کوئی جواب نہ آیا، ارے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دربار ولید میں امام حسین نے آواز بلند نہ کی تھی، بلایا نہ تھا، صرف آواز بلند ہوئی تھی، سارے بنی ہاشم کے جوان تشریف لائے، یا حسین بلا رہے ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب امام حسین مظلوم کا انداز بدلا، اور جب جواب نہ ملا تو لہجہ بدل کر کہا، یا ابطال الصبا، یا فرسان الحجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شہ سوارو، اے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا مولا راجا حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم کو جواب نہیں دیتے ہو۔ ارے خیمے سے پردہ ہٹا، بہن باہر آئے، اے بھیا حسین، یہ زینب حاضر ہے، تجھے سوار کرے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین،
حیالا خیر عمل حیالا خیر عمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے گا تجھے دیکھ کے مر جائے گا بیمار ہے سغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہر سہارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چینی بڑی ہے کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے خون نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا کن دن کے جو سغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو
تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آسر پہ زندہ ہوں اس آسر پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا سہرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہائے حسین ہائے عباس ہائے قاسم ہائے اکبر ہائے اصغر ہائے ہائے اصغر کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا 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 خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا کشت میں حضرت شبیر میں بھی غم آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کنبے کو لیے ساری سے آدم آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی لبوں پر میں بے شیر
کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ آؤ چچا سکینہ نے صدا دی رو گئے، آؤ چچا سکینہ نے صدا دی رو گئے، ٹوٹنے بوندے میرے شمر سا ظالم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا۔ سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا۔ چاند ریحاں نظر آیا ہے محرم کا ادھر، چاند ریحاں نظر آیا ہے محرم کا ادھر، خود میں عاشق میری آنکھ میں پیغام آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو
کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام غریب چھا گئی شام غریب چھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم تھا احساس تھا صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صلی اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ السلام علیکم یا غار اللہ وابن طارق والبتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک اليقین ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا بالأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي العادل المهدي وأشهد أنك أئمة من فضلك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوسطى وحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وقوادين عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليك يا أنصار دين الله. السلام عليك يا أنصار رسول الله. السلام عليك يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي العلي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونسعت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحق بدرجة الجحيم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ونورك وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ورحمة الله وبركاته.